السلام علیکم، میں ہوں میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی اور آئینی بحران جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا تصادم ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دفعہ ہر روز ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اگلی کسی ڈیٹ پر یہ تناؤ کہیں کم ہوگا یا کمی کی طرف جائے گا، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں اور کسی حد تک وہ صداقت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہوں، انصاف پر مبنی فیصلے سیاستدان نہیں چاہتے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو آلودہ کرنا چاہتی ہے، جو کہ آف کورس ایک غلط ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ میسج ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب پارلیمنٹ سے بھی فوراً رسپانس آ گیا۔ وزیر دفاع نے اسمبلی کے اجلاس میں فلور پہ کھڑے ہو کے جس طرح آج سپریم کورٹ کو للکارا اور تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو دکھایا کہ کس طرح عدالتی فیصلوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کیا، اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام کو مفلوج کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب میں جب بطور سیاست کے طالب علم کے طور پر جب میں سنتا ہوں تو خواجہ آصف کے فیکٹس کو بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی جو فرمایا وہ بھی آن ریکارڈ اور فیکٹس کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور جو چیف جسٹس بھی فرما رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ جب دونوں کا موقف ٹھیک ہو اور دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ ہوں تب معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ معاملات شاید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ تو ذرا اس پہ ہم بات کریں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو آج سماعت تھی اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے استدعا ہے وہ مسترد کر دی ہے کہ ایک تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب بینچ سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اور فل کورٹ کی جو استدعا تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ 8 مئی کو دوبارہ بلایا ہے تمام فریقین کو۔ سو یہ صورتحال کس سمت جائے گی؟ اور آج بھی سب سے بڑا سوال ہے کہ الیکشن اس ملک میں کب ہوں گے؟ پی جے میر صاحب میرے ساتھ ابھی ہیں۔ پی جے میر صاحب، وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایوب خان اس ملک پر آیا تب بھی ایک بہت بڑا مطالبہ ہوتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے، پھر ضیاء الحق آ گیا تو تب بھی بڑا مطالبہ تھا الیکشن کب ہوں گے، پھر مشرف صاحب آ گیا تب بھی ایک بڑا مطالبہ ہمیشہ رہا ان کے دور میں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ اب شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن مطالبہ وہی مارشل لا والا اس ملک میں جو ہے وہ زور پکڑا ہوا اس نے، اور وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے۔ تو یہ سچویشن مارشل لا والی لگتی ہے اس مطالبے کو دیکھ کے۔ سر بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ میں نے آپ کے شوز پہ، اپنے شوز میں، باقی شوز میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور یہ بلاول نے بھی ایک دفعہ اس کو ریٹریٹ کیا تھا کہ یس، اگر آپ لوگ نہیں ایک جگہ پہ بیٹھو گے اور سینسیبلٹی نہیں دکھاؤ گے تو پھر نیکسٹ کورس مارشل لا ہی ہے۔ اور مارشل لا میری نظر میں اگر آ گیا تو یہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جب ہم پہلے دیکھتے تھے کہ اگر مارشل لا آتا ہے تو پھر اس کو وہ ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، پھر ڈیموکریسی آتی ہے، پھر مارشل لا۔ نہ، میری نظر میں اس وقت بڑی دیر چلے گی، میری نظر میں یہ بہت لمبا چلے گا، بیکاز ہم اتنے بگڑ گئے ہیں۔ ہم نے فوج کی ایسی کی تیسی کر دی، ہم نے جوڈیشری کی ایسی تیسی کر دی، اداروں کی ایسی تیسی کر دی۔ اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح وہ بیہیو کریں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے وہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے اوپر کورٹس نے ایک آرڈر دیے ہوئے ہیں، ان کو بیل ہوئے ہوئے، اینڈ the institutions are going and breaking their house۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ ایک تو میں نے کہا ہے اس کا انٹرنیشنل امپلیکیشن بہت ہے۔ آپ کے پاس کوئی بزنس یہاں کرنے نہیں آئے گا۔ کیوں کہ کہے گا کہ بھائی اگر آپ کے کورٹس کا نظام اس طرح ہے، آپ کی جوڈیشری پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم کون ہے باہر سے ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ریکٹ ایک کی وہ آپ کو اگزامپل بھی دے دیں گے، دیگر اور بھی آپ کو اگزامپلس دے دیں گے۔ تو کیا ہم نے اسی ٹانکا پٹی کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے، یا ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو غلط ہے غلط ہے؟ چیف جسٹس نے بڑا ٹھیک ریمارک دیا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا بینچ بنے۔ کیوں بھائی؟ اس کی مرضی کا کیوں بینچ بنے؟ اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، جب پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ اس میں انٹرفیئر مت کریں۔ اب جو پارلیمنٹ کہتی ہے دونوں طرف جو ہے تصادم کی ریزن جو ہے وہ دونوں طرف ایگزسٹ کرتی ہے۔ ویری رائٹ۔ جمشید چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وارم ویلکم سر۔ سر، جس طرح کے بحرانوں کا ہم شکار ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، تمام دیگر ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوتے تاکہ مسائل کے حل کی طرف ہم بڑھتے، پولیٹیکل فورسز ایک پیج پر ہوتی، پر ایسا ہے نہیں سر۔ پولیٹیکل فورسز کے اپنے مفادات ہیں، عدلیہ سپریم کورٹ کا محاذ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ اب یہ معاملات کب ٹھیک ہو گئے، اور ان سارے معاملات کو یہاں تک لانے میں ذمہ دار کون ہے سر؟
دیکھیں اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ادارہ طاقتور ہے اور وہی ذمہ دار ہے. اس ملک میں جتنی بار جوڈیشری تقسیم ہوئی ہے, جتنی بار جوڈیشری نکالی گئی ہے, جتنی بار جوڈیشری نے آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھایا ہے, ججز کو نکالا گیا ہے, وہ ایک ادارے نے نکالا ہے یا مارشل لا نے نکالا ہے. اس بار اس ملک میں پارٹیاں جو توڑی گئی ہیں وہ ایک ادارے نے توڑی ہیں, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں وہ. اس ملک میں ایماندار سیاستدانوں کو نکالا گیا, اچھے بے ایمانوں کو رکھا گیا, یہ بھی انہوں نے کیا ہے اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. یہ پی جے میر صاحب بھائی ہیں میرے, بڑا آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہیم, لیکن وہ بات غلط کر رہے ہیں. ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں ٹھیک کرنا تو پھر حوصلے سے بات کریں, پھر اتنا ڈر کے بات کیوں کرتے ہیں, پھر آپ کسی کا دیا ہوا نیریٹو کیوں لے کے چلتے ہیں. بھائی آج جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آج سپریم کورٹ پہ جو چڑھ دوڑے بلاول جیسا بچہ اور شہباز شریف جیسے, شہباز شریف میں آپ حوصلہ سمجھتے ہیں وہ کر سکتا ہے, یہ بالکل نہیں. پرویز الہی کے گھر پہ حملہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کہہ لیں محسن نقوی کر رہا ہے, مطلب ہم یہ چورن خریدنے کو تیار نہیں ہیں, ہم یہ چورن خریدنے کو بالکل تیار نہیں ہے کہ محسن نقوی نے اس کے گھر پہ حملہ کیا ہے اور سیاستدانوں نے اس کے گھر پہ حملہ کیا ہے. مریم کو کیا عمران خان نے گرفتار کیا تھا؟ ناٹ ایٹ آل. اس کو گرفتار جس نے کیا اس نے پیسے لیے اس کو باہر بھیجنے کے بھی, اس کے باپ کو بھی باہر بھیجنے کے پیسے لیے اس نے. ٹھیک ہے, پہلے گھر میں روڈ دیں بعد میں پیسے مانگ لیتے ہیں. بجا فرما رہے ہیں, آپ نے اپنے بھی حوالے دیے, آپ نے سابقہ, یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار سیاستدان ہے سر. اس کی موجودگی میں ہو رہا ہے, وہی حکومت چلاتا ہے, وہی وزیر ہوتے ہیں, وہی مشیر ہوتے ہیں, تو they can not be exempted سر. سیاستدان اگر ہوتا تو بلاول رزسٹ نہ کرتا. اس وقت آپ کہہ لیں وہاں کی پولیس ریزائن نہ کرتی. بلاول اور کیا نام ہے زرداری صاحب, دونوں نے رزسٹ کیا تھا اس بات پہ, اور پھر وہاں کی پولیس نے ریزائن کیا اور پھر کچھ لوگ انہیں سیک کرنے پڑے. سو میں سمجھتا ہوں ہمیں تاریخ کا ریکارڈ ٹھیک رکھنا چاہیے. مجھے دیکھیں ٹھیک اس دن ہوگی جس دن میں اتنا دلیر ہو جاؤں کہ یا میں سچ بولوں یا نہ بولوں. اگر مجھ سے نہ بولا جائے تو نہ بولوں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کہہ لیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا نام نہ لیں, باقی لوگوں کو رگڑتے رہیں, اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آج اس ملک میں جتنے دیکھیں آج بھی یہاں پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں. آج بھی جگہ جگہ کہیں قاسم علی شاہ ہو رہا ہے, کہیں جناب یہ کیا نام ہے شاہد حقان عباسی سے کچھ کام اور لیا جا رہا ہے, فضل الرحمان کو اور کام بتایا جاتا ہے. فضل الرحمان نے کیا کہا ہے ابھی کہ اسے کس نے کہا کہ جناب آپ دھرنا لے گئے اور ہم حکومت کرا دیں گے. پھر آپ کہہ لیں کہ باقی لوگوں کو یہاں پہ یہ جو نئے آپ بیک والے ہیں ان کو کس نے کیا کہا, یہاں پہ سپاہی صحابہ کس نے بنائی, باقی چیزیں کس نے بنائی, ابھی آپ کیا نام لدھیانوی کو کیا مسئلہ ہے. سو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, پھر طالبان آتے ہیں. سر یہ کوئی نیا تو نہیں ہے نا چیمہ صاحب, ابھی بھی آپ بھی تو اسی بھاگ دوڑ میں آپ بھی تو حکومت کر ہی گئے نا سر. آپ کے بھی تو دھرنے ہوئے, تب آپ پتہ نہیں پارٹی میں تھے نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ نیا نہیں ہے, لیکن اب بس کر دیں. 23 کروڑ کا ملک ہے, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے. چیمہ صاحب اس کے لیے بس کیسے ہوگا؟ پولیٹیکل کنسنسس ہو, پولیٹیکل کنسنسس کے لیے بات چیت ہو, بات چیت کے لیے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کو آن ٹیبل آنا پڑے گا. شہباز شریف سے اور زرداری صاحب سے مذاکرات کرنے ہوں گے, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. عدنان مجھے 2 منٹ بول لیں دے. میں کہتا ہوں دیکھیں چیزوں کو پہلے پوائنٹ آؤٹ تو کریں, کو ڈائگنوز تو کریں. آپ ایک دوائی دینے سے پہلے 10 آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لکھتے ہیں. پھر لوگ مطلب آج کی میڈیکل تو یہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ڈائگنوز کریں نا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیں, ٹیسٹ دوائی لکھ دیں, دوائی پھر جا کے میڈیکل اسٹور سے لے آئیں. کبھی قیامت تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں ڈائگنوز کریں. اور فرینکلی میں دیکھیں آج یہ چورن خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آج جو چورن بیچا جا رہا ہے, بلاول نے یہ کہا, نواز شریف نے یہ کہا, شہباز شریف نے یہ کہا, بھائی ان کی کیا ضرورت. وہ اداروں پہ حملہ ہو رہا ہے. اداروں پہ حملہ جو کر رہے ہیں پتہ ہے ہمیں. اگر جج 8 ایک طرف ہو جاتے ہیں, 9 دوسری طرف ہو جاتے ہیں, 6 ایک طرف ہو جاتے ہیں, 7 دوسری طرف ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کون کر رہا ہے. وہ سر ادارے خود متنازع کرتے ہیں نا. فل کورٹ کا مطالبہ ہے کر دیں پورا, تو فل کورٹ کا مطالبہ غیر آئینی تھوڑی نہ ہے سر. یار کوئی نہیں غیر آئینی نہیں, لیکن کب ہوا ایسا, کب ہوا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی, کب کہا کسی نے کہ فل کورٹ بنا دیں, کب کسی نے کہا کہ جناب فلانا فیصلہ فل کورٹ کرے, کب کسی نے کہا کہ میں جو الیکشن میرا ڈیو ہے وہ میں نہیں کراؤں گا, لیکن سپریم کورٹ کے ججز میں الیکشن ہوگا کہ زیادہ کس طرف ہے. یہ کبھی ہوا ہے سر؟ یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے نا. کب کسی نے کہا عدالت میں کھڑے ہو, سپریم کیا نام ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, کبھی کہا کسی نے؟ پہلی بار ہو رہا ہے نا. تو کیا خیال ہے کہ شہباز شریف جیسا بزدل آدمی کر رہا ہے یہ؟ ناٹ ایٹ آل. کیا یہ آپ کہہ لیں کہ محسن نقوی کر رہا ہے؟ یار یہ چورن بیچنا بند کر دیں. یہ سودا نہیں بکے گا, اب یہ سودا اب نہیں بکے گا. یہ زہر لوگ گڑ میں لپیٹ کے کھانے کو تیار نہیں ہے. تو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو نہیں بکے گا, تو جو نیریٹو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں. عدنان
अदनान एक मिनट मैं कहता हूं मेरे पे मेहरबानी करें, मुझे बेवकूफ समझना छोड़ दें आप, खुदा के लिए मुझे बेवकूफ समझना छोड़ दें अब। सर बात सुनिए, आप भी तो लोगों को कंफ्यूज करे जा रहे हैं ना सर। 13 महीनों में खड़ा कर, चीमा साहब 13 महीनों में 13 मुख्तलिफ रास्ते बताए आपने। लाइन में तेरह महीनों में 13 मुख्तलिफ वजूहात बताई आपने कि हम इस वजह से मुल्क से निकाले गए। भाई आप सारा मुल्क एक बता रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है। सारा मुल्क एक ही वजह बता रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप पढ़ते नहीं है, आप पढ़ने को तैयार नहीं है, आपसे बोला नहीं जा रहा। बोलें जरा, मेहनत करें, मेहरबानी करें जरा। नहीं, मुझे तो निकाला ही नहीं ना सर, वो तो इमरान खान साहब को निकाला। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बाजवा साहब ने कहा, मैं तो उसी की बात मानूंगा जो जिसके साथ वाकया हुआ। आई वॉज नॉट देयर ना आप वहां थे। इमरान खान को कोई नहीं निकाल सका, इमरान खान को कोई नहीं निकाल सका, खुद निकल गए। इमरान खान को कोई भी माई का लाल निकाल नहीं सका, वो अवाम के दिलों में रहता है, उसे कोई नहीं निकाल सका। निकल खुद गए, एक्सपोज खुद हुए, नंगा करके एक्सपोज हो गए, नंगा करके नंगे हो गए। ठीक है, डरा के डर गए सर, मीर साहब, ठीक है, मीर साहब, वो डराने वाले डर गए, नंगा करने वाले नंगे हो गए। लिहाजा कानून ना तोड़ें, इस मुल्क को चलने दें। सर डिबेट लंबी हो जाएगी ना, मैं इसको जरा मैं कहता हूं कि हम कहीं कंक्लूजन पे पहुंच सकें। पीजे मीर साहब, ये जो तसादुम की सूरत हाल है सर, मुझे लगता है कि ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। मतलब मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो, बट पिक्चर मुझे यही बताता है कि भाई ये मामला ऐसे ही चलेगा सर। बिल्कुल इस तरह ही चलेगा, ये कोई नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं करेगा, और यहाँ किसी में वक़्त ही नहीं है। अगर कोई बात करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप देखें वो क्या नाम है इसका, ये फुआद, ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि आओ बात करो, दूसरी तरफ से ओ आओ जी बैठ जाओ गल्ला कर लो की है। जब आपकी इंटेंट ही यही है, वो ख्वाजा आसिफ की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो जब आप इस तरह का एक बात अगर आप कैजुअल भी करेंगे ना, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आपको सीरियसनेस दिखानी है, दोनों साइड्स को दिखानी है। ठीक है, पहले ये पीटीआई बड़ी रिजिड थी, बड़ी फिक्स थी, फिक्सेटेड थी, लेकिन इसने पॉलिटिक्स की है, ये खेल रही है। आप ये पॉलिटिक्स जब खेल रही है तो दूसरी साइड को चाहिए। लेकिन याद रखें, ये इलेक्शंस जो आपने बात की, अगर इलेक्शंस होंगे भी ना, ये इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप अभी ये तरमीम करते हैं, मुझे एक चीज बताएं, बड़ी आराम से सोच के, अदनान और ये अपना चीमा साहब दोनों मुझे बताएं, बी न्यूट्रल बोथ ऑफ यू, मुझे आप बताओ, कैन यू मेक अ लॉ कि जब पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहां, कैन यू मेक वन? प्लीज टेल मी, किस तरह करो? आपकी ऑपोजिशन है कोई? वैसे पीजे मीर साहब, ये तो फुल असेंबली हो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर 172 का फिगर है तो वो असेंबली चल सकती है सर, उसको खत्म नहीं कर सकते। Does that represent पाकिस्तान? आपका बिल्कुल सही कहना, पर ये क्या वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं, आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं ना, हम तो इखलाकियात, मीर साहब यू आर राइट, बट यू आर टॉकिंग अबाउट के इखलाकियात ये कहती हैं, तो इखलाकियात, यहाँ कानून मानने को कोई तैयार नहीं, आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया ना, अगर आपका टेक्निकली द कॉन्स्टिट्यूशन इज डाउन द ड्रेन, because right now you have a government which basically is technically by the constitution it's not a legal government. देखो ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को नरेट कर रहा हूँ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर वो लीगल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल कैसे हो गई मीर साहब? किस तरह लीगल है मेरे भाई, बताएं। 90 डेज के बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, बताएं मुझे। ओके, आप केयर टेकर की बात कर रहे हैं? जी, मैं केयरटेकर की वो तो मामला आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही टेकअप कर लिया। वो टेकअप होता अब तब सूरत हाल खुद कुछ और होती है ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, अब हम उसको इलीगल इसलिए नहीं कह सकते कि कोर्ट डिसाइड करेगा। लेट द कोर्ट डिसाइड सर, तो मामला तो कोर्ट की तरफ चलेगा ना। ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तैमूर तालबू साहब, आपके पास गवर्नमेंट है, अब मामला सियासी तौर पे इस कदर पेचीदा है कि खतरात हमारे सर पे मंडला रहे हैं, तो हम तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आए, बड़ेपन का मुजाहरा करे और मामलात को सेटल डाउन करे। पर आपकी जाने से जब पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतसाब किया जाए, आप कहते हैं कि बातचीत हो, पर पीटीआई के सदर के घर पर आप धावा बोल देते हैं। इलेक्शन 90 रोज में कानून कहता है वो आप करवाना नहीं चाहते, तो मामलात तो हल नहीं होंगे ना सर इस तरह। तो आप अपनी गवर्नमेंट में ये सारे मामलात और पेचीदा करते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई देखें, ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है,
یہ بھی جو ہے صدر زرداری کی وائز تھنکنگ تھی کہ معاملات کو حل کرنا چاہیے اور بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور آسانی نہیں ہوئی ہمیں اپنے اتحادیوں کو منانے میں. ابھی تک ہمارے کافی اتحادی اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہماری کہ ہمیں بیٹھ کے معاملات پی ٹی آئی سے بات کر کے حل کرنے چاہیے، پر ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک پاسبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی جس پہ کوئی رضامند نہیں ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کے الگ ہوں اور اس کے بعد جنرل الیکشن الگ ہوں. تو اس بات پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہونا ہے، اور اس چیز کا محافظ ہی صدر زرداری ہے جس نے بڑا بلیٹنٹلی اور کلیئرلی کہا ہے کہ بھئی ہمیں الیکشن کرانے ہیں اور وقت پہ کرانے ہیں، اور وقت 15 اکتوبر کا ہے. تو اس سے اگر پہلے ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں بات چیت ضرور کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی، اور ہم کریں گے اور ہم ان معاملوں کو سیدھا کریں گے. پر جہاں تک سپریم کورٹ کی بات، تو ہم جس طرح سے سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح سے سپریم کورٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم موسٹ اتھارٹی ہے، اور اس کی ڈگنیٹی اور اس کی رسپیکٹ ان کو رکھنی پڑے گی. ہمارا سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ہم کوئی قانون بنائے تو اس قانون کو وہ بلیک آؤٹ کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں بڑا میوچولی چلتی ہیں. آج ہم سے مانگا ہے سپریم کورٹ نے کہ بھی ہمیں آپ دیں ساری ڈیٹیلز اپنی کاروائی کی پچھلے اتنے دنوں کی، تو ہم تو بھی میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پر the supremacy of the parliament has to be maintained at all cost. الیکشن دو جھٹکوں میں نہیں ہو سکتے، الیکشن ایک ساتھ ہی کرنا پڑے گا. اس پہ بیٹھ کے کوئی ہمیں سر ویل رائٹ. چیمہ صاحب آپ خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، جو ایک منطق پیش کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک ہی وقت میں سارے الیکشنز کا، یہ منطق کیا آپ کو لگتا ہے جسٹیفائیڈ ہے؟ اور کہیں نہ کہیں جو تذکرہ تیمور صاحب کر رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بانی ہیں اس سارے جو مذاکراتی سیشن شروع ہوا ہے، آف کورس زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ایفرٹ کی ہے، تو وہ کیا ایفرٹ رنگ بھی لائے گی زرداری صاحب کی یا نہیں سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کہہ لیں پیپلز پارٹی کا یا ایون مسلم لیگ نون کا بھی موقف جو ہے کافی بدلتا رہتا ہے. کچھ لوگ مطلب شہباز شریف کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کچھ اور کی ہے. بلاول صاحب ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں، زرداری صاحب ڈیفرنٹ کرتے ہیں. بیسک جو بات تھی کہ یہ لوگ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ الیکشن آگے لے جانا چاہتے ہیں. یہ بار بار اس کا متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. بیسک مطلب جو ایشو ہے وہ الیکشن ہے. الیکشن جو جسے کہتے ہیں مینڈیٹ یا ایک بنیادی جو حق ہے ووٹ کا، وہ اس سے ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف بات چیت سے ٹائم گین ہو رہا ہے. کبھی بال کسی کی کورٹ میں ڈال دی، کبھی کسی کی کورٹ میں. چیمہ صاحب پھر مان جاؤ نا تسی کہ ٹریپ ہو گئے ہو سر، آپ اس بات کو مان لیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ٹریپ ہو گئی نا وزارت عظمیٰ سے جانے کے بعد. نہیں دیکھیں آپ بڑی ہی زیادتی کرتے ہیں کہ بتائیں کہ بلیم دا وکٹم نہیں ہوتا. آپ اگر عوام کو کہیں کہ عوام ٹریپ ہو گئی ہے تو عوام ٹریپ تو نہیں ہوئی. اعتبار کرنا یا آئین پہ اعتبار کرنا، آئین کے مطابق چلنا، یہ ٹریپ ہونا تو نہیں ہے. آئین کے مطابق چلنا ٹریپ ہونا نہیں ہوتا. کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ آئین کو وائلیٹ کر دے گی ایک پولیٹیکل پارٹی یا حکومت یا کھڑے ہو کے؟ چیمہ صاحب آپ کہیں امریکہ کی اسٹیٹ میں تو نہیں تھے نا سر؟ اسی ملک میں 3 دفعہ مارشل لا لگا، سب نے دیکھا. یہاں کہاں آئین کی پاسداری اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہونی چاہیے سر؟ تو ٹریپ ہی ہوئے نا الٹیمیٹلی. آپ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف مارشل لا لگا دے گا. مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف مارشل لا لگا دے گا. بھائی شہباز شریف نے کبھی مارشل لا دنیا میں نہیں لگایا، نہ کبھی عمران خان لگایا ہے، وہ فوجی لگاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا فوجی لگاتے رہے، شہباز شریف لگا لے گا. بھائی شہباز شریف نے نہیں لگایا، شہباز شریف نے کبھی پہلے لگایا، اس بار لگا دیا. چیمہ صاحب میں نے نہیں کہا شہباز شریف لگائے گا، پر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں نا. آئین تو پامال ہوا اس ملک کے اندر. آئین کو وائلیٹ شہباز شریف ہی کر رہا ہے نا. مارشل لا یہی ہوتا ہے. اور کیا مارشل لا ہوتا ہے؟ اور مارشل لا کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا یہی ہے کہ آپ اس ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، میں اس ملک کے سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، میں ان کے ڈیسیژن کو نہیں مانتا، میں فلاں ججز کو نہیں مانتا، فلاں ججز آئیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا، فلاں ججز جو چلے گئے جو بینچ میں نہیں ہیں وہ فلاں بات کرتے ہیں، اس ملک کا فلانا وکیل کوئٹہ میں بیٹھا ہوا یہ بات کرتا ہے، اس کی بات سنو. آپ کہہ لیں ایک بندہ جو اس ملک کا سزا یافتہ لندن میں بیٹھا ہے اس کی بات سنو، پہلے اس کو راضی کرو. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. بھائی اس طرح ملک نے نہیں چلنا. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا مسئلہ ہے الیکشن
یہ عمران خان کا مسئلہ ہے الیکشن، یا آپ کہیں عطا بندیال کا یہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے الیکشن؟ یہ الیکشن مسئلہ ہے. آپ شروع میں بات کر رہے تھے آپ اور پی جے میر صاحب، آپ نے بات کی کہ جی جس طرح مارشاء اللہ میں لوگ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح آج کر رہے ہیں. الیکشن ہر بندے کا 23 کروڑ لوگوں کا بنیادی حق ہے اور بنیادی مسئلہ ہے. جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ الیکشن نہیں کروانے جا رہے تو سارے کے سارے سڑکوں پہ ہوں گے، سارے کے سارے آپ کے باہر ہوں گے. تو پتہ لگ گیا نا چیمہ صاحب، تو لگ گیا پتہ کہ الیکشن نہیں ہو رہے، 90 روز گزرنے والے ہیں سر اب تو. نہیں دیکھیں آج چل رہے ہیں جی، لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کل کی تاریخ پڑ گئی، پرسوں کی پڑ گئی، فلاں ہو گیا، ٹینگ ہو گیا. یہ جس دن پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا نہیں مانا گیا، اس دن تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنے دیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں آ کے مار روڈ پہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا دفتر میں اور ہم گھر بیٹھے ہوں گے؟ بھائی یہ نہیں ہونا. آپ کو کس نے بتا دیا یہ کہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا اور ہم گھر بیٹھے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. اس بات کو سمجھ لیں آپ، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ لے اس بات کو کہ یہ نہیں ہونا کہ جس دن سپریم کورٹ پیچھے ہٹ گئی تو یہاں ہم گھر بیٹھے ہوں گے. ایک کنگلا ملک جس کا جو ڈیفالٹ ہو چکا ہوا آدھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں تصادم ہوگا، اس میں خون ریزی ہوگی، اس میں احتجاج ہوں گے، اس میں ہڑتالیں ہوں گی. تو آپ کو کوئی شک ہے اس میں؟ کیوں شک ہے آپ کو اس میں؟ کنگلا کرنے والے بیٹھے رہیں گے اور عوام دیکھتی رہے گی. جو کنگلے ہو گئے وہ بیٹھے رہیں گے، روٹی لوگوں کو ملے گی نہیں. اور یہاں پہ 4 آپ کہہ لیں جو اسٹوجز ہے، یہاں پہ 4 بدماش جو بیٹھ کے حکومت کریں گے اور لوگ چپ کر جائیں گے. آپ کو کس نے بتا دیا یہ؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی ہسٹری نہیں پڑھی؟ آپ نے کبھی سوشل سائنس نہیں پڑھی؟ کبھی آپ نے آپ کہہ رہے ہیومن سائیکالوجی نہیں پڑھی؟ مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا ہے اس ملک میں. لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. چیمہ صاحب آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سب سے پاپولر ہے، آپ کے پاس ایک سٹریٹ پاور ہے، تو آپ اس سٹریٹ پاور کو اس ملک میں عدم استحکام کے لیے استعمال کریں گے نا سر؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ عمران خان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو جس بچہ بھی چاہے رکھ کے گیا آپ کے پاس، اس کا بھی یہ مسئلہ ہے. جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے پی جے میر، اس کا بھی مسئلہ ہے، اور تیمور تالپور کا بھی یہ مسئلہ ہے. یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے. لوگوں جس دن لوگوں کو پتہ لگے گا کہ الیکشن نہیں ہونے، لوگ اسی وقت باہر نکلیں گے. آج لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور عمران خان اور شہباز شریف بیٹھ کے اس بات کو طے کر دیں تاکہ الیکشن ہو جائے، ہم اپنی رائے کا اظہار کر لیں گے. ویسے پی جے میر صاحب مجھ پہ کوئی پابندی نہ لگ جائے، لیکن جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں. لیکن ایک قوم جس پر 3 دفعہ مارشل لا لگا ہو، ایک قوم جس کے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی ہو، ایک قوم جس کے ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیج دیا اور اس قوم نے پیٹیشن پڑھی نہ ہو، اس قوم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو معاشی مسئلے جائیں بھاڑ میں تو ہم ذرا باہر نکلتے ہیں. تو کیا پاسبل ہے اس قوم کے لیے؟ دیکھیں یہ پروگرام ہم بیٹھے ہیں ڈائیلاگ میں، یہ عدنان حیدر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. پھر عدنان حیدر ہے تو پھر پروگرام ہوگا، ختم ہوگی بات. تو یو نیڈ somebody there، کیونکہ جب آپ جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں آپ لیگیلٹی کی بات کرتے ہیں. لیگیلٹی ایز فار ایز the interim government is concerned، وہ ٹیکنیکلی بائی کانسٹیٹیوشن رائٹنگ وہ چلی گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیچرلی پھر یہ ہوگا کہ جو دوسری پارٹیز ہیں they will protest. یہ میرا خیال یہ بات کر رہے ہیں چیمہ صاحب، بالکل پروٹیسٹ ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی لیگیلٹی نہیں ہے تو کس لیگیلٹی پر آپ کام چلائیں گے؟ you are not a politician نا میر صاحب. میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں، وہ بھائی 13 مہینوں میں عمران خان صاحب احتجاج ہی تو کر رہے ہیں، تو وہ کیا نیا کریں گے سر؟ مجھے ایک چیز بتائیں، احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے یا نہیں ہے؟ پلیز آنسر می دیٹ. آف کورس حق ہے، آف کورس ہے نا. لیٹ دیم ڈو اٹ. ان کا ایک اوپینین ہے. responsibility still lies with the government, no matter what government it is. ان کی responsibility ہوتی ہے، opposition کی ایک opinion ہوتی ہے. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور اس وقت جو پارٹی آپ کہہ رہے ہیں نا جو پھنسی ہوئی ہے ایکچولی، وہ ہے پاکستان اسمبلی نون. وہ پھنسی ہوئی ہے، فور فرنٹ پہ وہ ہے. پیپلز پارٹی has nothing to lose. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو، کیونکہ کل جو بات ہوگی نکلے گی، پیپلز پارٹی کین کلیئرلی سے اور بھائی ہم تو فور فرنٹ پہ نہیں تھے، we were not the governors, we were, or by the way, People's Party is not in PDM. It is not part of the PDM. Sir. It is an alliance, but it is not in PDM. So they'll have more, I think,
وہ کہتے ہیں نا ایک الیکشن پچ ان کمپیریزن ٹو دی ادرس. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اس وقت نون پھنس گئی بھی ہے اور نون وہ الیکشن نہیں کرائے گی کیونکہ آپ کے حالات اتنے گندے ہیں کہ وہ ان کو تو کوئی ووٹ نہیں دے گا اس وقت. آپ ٹرائی کر لو, اگر دے گا ویل وائی ناٹ, یہ تو کل آ جائیں گے. سو پولیٹیکلی پوری دنیا کے اندر عدنان کہیں بھی کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے الیکشن نہیں کراتی. ایون ان برٹن جہاں میں بیٹھا ہوں ابھی لنڈن میں, لیبر ہو یا کنزرویٹو ہو, یہ اس وقت کراتے ہیں جہاں آپ کی اکانومی اچھی چل رہی ہو, اس کے اندر آپ کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے. سر ایک بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد الیکشن کب ہوں گے سوال آج بھی جو ہے اس کا اشتہار اخباروں میں لگنا چاہیے, تلاشی گمشدہ کا. بریک کے بعد پی جے میر صاحب, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ضرورت ہے مذاکرات کی. مجھے لگتا ہے سیاسی مذاکرات سے زیادہ ضروری ہے کہ جو عدالتی اور پارلیمانی مذاکرات ہیں سر وہ ہو جانے چاہیے, کیونکہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اور پھر جو کچھ ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں تو معاملہ مجھے وہاں زیادہ پیچیدہ لگتا ہے سر. دیکھیں مذاکرات تو چھوڑیں, یہ تو مذاکرات ہو گئی ہے اب, بالکل ہر جگہ مذاق ہی ہو گیا. کیونکہ ہر جگہ کوئی آپ نے چھوڑا نہیں تنقید کے علاوہ. تو جب آپ اس طرح پرووکیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا, اور وہیں وہ دو سٹیپس آگے اور 4 سٹیپس پیچھے. یہی ہمارا ایک المیہ رہا ہے اور ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اٹ از دا سروائیول آف دا پاکستان مسلم لیگ وچ میٹرز. پیپلز پارٹی ٹھیک جا رہی ہے, پی ڈی ایم یہ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے سارے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ریئل میچ ہے وہ پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این کا ہے. پی ایم ایل این یہاں مار کھا رہا ہے کیونکہ اس کے ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. ہر جو معیشت پہ بات کرتے ہیں اس کو کرٹیسزم آتی ہے. مفتاح اسماعیل از ناٹ ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو دا پارٹی. سو یہ ایک آپ کے پاس بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. فوج اگر کہتی ہے کہ بھائی ہم چلے گئے ہیں تو پولیٹیشنز کو اب جج مل گئے. اب جج اگر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مذاکرات بالکل ہونے چاہیے. اب ایک دو دیکھو نا, شہباز نے کیا کہا تھا ریگل چوک پہ, یاد ہے آپ کو؟ سر پیٹ پھاڑ کے مار دوں گا, 40 علی بابا ہندوستان ہے. بیٹھ گئے نا, پھر پالیٹکس ہے, یہ گیمکس ہوتی ہیں, چل جاتی ہیں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ نہیں کرنی ہے لیکن وہ چل جاتی ہیں لوگوں کی اپیزمنٹ کے لیے. لیکن اب سر جس پوائنٹ پر ہم ہیں, سر میر صاحب جس پوائنٹ پر ہم ہیں, پرائم منسٹر کھڑے ہو کے فلور پہ کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ فیصلہ. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں, انصاف نہیں چاہتے. تو یہ بہت بڑا یاد رکھیں ایک چیز عدنان سر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یو مسٹ انڈرسٹینڈ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا کی وہ سب سے تکڑی ہوتی ہے. تم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, بالکل نہیں لڑ سکتے. تو میں نہیں مانتا نا, وہ منوا لیتے ہیں, چھوڑ دیں آپ. تو کوشچن ہیئر ارائزز, ہم ایسے لیول پہ جائیں کیوں, بیٹھ کے بات کریں. بھائی مجھے پتا ہے شہباز نواز اور یہ کہتے عمران یار کٹھے ہوتے تھے سارے, آج کیا جانی دشمن پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہونا چاہیے. ویری رائٹ سر. میر صاحب بہت شکریہ, آپ شاید جلدی چلے جائیں گے شو سے پہلے. تیمور طالپور صاحب, سر خان صاحب کی پاپولیرٹی سے انکار نہیں ہو سکتا, تو کیا ان کی پاپولیرٹی ایک بڑی وجہ ہے جس کو لے کے آپ لوگ الیکشن سے مطلب کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ اور عمران خان کی پاپولیرٹی کم تو نہیں ہو رہی, وہ تو ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے سر. میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اس کی پاپولیرٹی بھی بڑی ہے. اس کی پاپولیرٹی میں سمجھتا ہوں نیچے آئی ہے. جہاں تک بات ہے الیکشن کی, تو یہ بات تو دو رائے ہی نہیں ہے نا. الیکشن تو ہونا ہے, الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کرائے گی اور الیکشن ٹائم پہ کرائے گی. بھائی آپ کیسے گیج کریں گے پاپولیرٹی کو سر؟ سارے الیکشن وہ جیتے, وہ کورٹ پیشی پہ بھی جاتے ہیں تو لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے ساتھ سر. تو یہی اسی طرح گیج کریں گے نا پاپولیرٹی کو. سر پاپولیرٹی جو ہے وہ آپ گیج کرنے کے بڑے آپ کے پاس طریقے ہیں, اور جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور جو قصے کہانیاں نکل رہے ہیں اس سے کچھ اور امپریشن آ رہا ہے. آپ نے ایک بڑی ابھی بات کی تھی, اس سے میں پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ پھنس گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا غیر سیاسی فیصلہ کہ آپ اسمبلیاں چھوڑ کے آ جائیں, نیشنل اسمبلی چھوڑ دیں, آپ اپنی منتخب حکومت صوبوں میں چھوڑ کے آ جائیں. یہ غیر سیاسی کام, غیر سیاسی سوچ, کس نے یہ عمران خان کو یہ ایڈوائس کی اور کیسے یہ کام کرائے؟ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
لیکن اس نے لیکن اپنی تیمور حکومت صاحب چھوڑ کے ہم کو تیمور صاحب آپ کو یہ بھی تو سر آپ کے سامنے ہی ہے کہ کل تک وہ پاپولر نہیں تھے، کل تک لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے انہی فیصلوں نے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیونٹ کر دیا سر، پاپولر کر دیا۔ نہیں وہ میرے خیال سے ہماری آنٹیوں تک پاپولیرٹی محدود ہے، میرے خیال سے ان کی اس سے آگے اور اس سے پیچھے نہیں جاتی۔ عوام کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ جو جتنے یو ٹرن نیازی صاحب نے لیے اتنے کسی نے نہیں لیے، جتنی باتیں کی سب کا الٹ کر کے دکھایا، ہر وہ وعدہ جو کیا وہ وعدہ توڑ کے دکھایا۔ تو کوئی ایسی چیز ان کو آگے لاتی نہیں ہے جو ان کی پاپولیرٹی بڑھا سکے، پاپولیرٹی کم کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ 2 چیزیں گن کے بتا دیں جو انہوں نے وعدے کیے ہوں اور کمٹ کیے ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی۔ ویری رائٹ، چیمہ صاحب ہر وعدہ خلافی اور آپ کہتے ہیں پاپولر۔ تیمور صاحب کہتے ہیں، میرا پہلا سوال بھی یہی تھا آپ سے شروع میں، کہ آپ کے فیصلوں نے، تیمور صاحب کہتے ہیں وہ غیر سیاسی فیصلے تھے تو انہوں نے آپ کو نقصان دیا ہے۔ آف کورس ٹریپ تو آپ ہوئے ہیں کہ ٹارگٹ تو اچیو ہی نہیں ہوا الٹیمیٹلی سر۔ نہیں، سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اور بات ہے۔ سویپنگ سٹیٹ انہوں نے کہا، بات کی آنٹیوں کی بات کی، تو آنٹیوں کو روکے نا وہ اپنی کو، کیوں ان کی آنٹیاں عمران خان ان میں پاپولر ہے، اپنے گھر کو سنبھالیں ذرا۔ دیکھیں بیسک بات ہے کہ آپ نے ڈیٹا دیکھنا ہے، ڈیٹا دیکھنا ہے۔ اس وقت جتنے سروے ہوئے ہیں پاکستان میں 4 ہیں یا 5 ہیں، اچھا 4 ہیں یا 5 ہیں، اس میں ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل جتنے ہوئے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو فگرز ہیں وہ ہیں ساری، میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لوگ کہہ رہے ہیں، بلومبرگ کہہ رہا ہے، باقی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ 56% یہاں پہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی ہے اور 49% فوڈ مہنگی ہوئی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو جن کا مہنگائی میں 50% شیئر ہے، جو جن کا 50% ویٹیج ہے وہ آپ پہلے ابو 50% مہنگائی ہوگی پاکستان میں۔ سری لنکا کو پاکستان کراس کر گیا، سری لنکا کو پاکستان کراس کر گیا۔ سارے کے سارے یہاں پہ انڈیکیٹر وہ ہیں جو ایک ڈیفالٹ کنٹری کے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں جب لوگ تقریباً 2 کروڑ لوگ بے روزگار، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، انڈسٹریز ملک کی بند ہو گئی، آگے جتنی بھی پکچر نظر آتی ہے وہ زیادہ بلیک نظر آ رہی ہے، اس سے آگے بلیک پکچر نظر آ رہی ہے۔ یہ گورننس کا حال ہے۔ اس گورننس کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو بتایا کہ 71% لوگ جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا کسی صوبے میں 62% کرتے ہیں، اور ابھی جو ریسنٹ آیا سروے اس کا اپنا کے پی کے سروے میں پیپلز پارٹی کو ٹوٹل 5% لوگ 3% لوگ پسند کرتے ہیں، جماعت اسلامی کو 5 کرتے ہیں، ان کو 3 ہے یا 2 ہے، یہ ہے۔ اب ایک پوری پارٹی جو نیشنل پارٹیاں تھیں، نیشنل پارٹیاں ختم ہو گئیں، وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹ 5% رہ گیا۔ 5% اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، 3% ووٹ یا 2% ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی جو ہے ریجنل ہو گئی، ریجنل پارٹیز ہوں گی عمران خان کے سامنے، چھوٹے ہوتے ریجنز تک محدود ہو گئے۔ تو یہ ملک کے لیے اچھا تو نہیں ہے، لیکن ہو چکا ہے۔ ملک کے لیے سر وجہ آپ نے ساری چیزیں اپنے کورٹ میں ڈال دی سر، پر اس سب سے مسئلوں کا حل تو نہیں ہو رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے بحرانوں کا ذمہ دار پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے، ساری کامیابیوں کا سہرا ہمارے سر ڈال دو، تو یہ بھی تو انجسٹیفائیڈ ہے نا سر۔ نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ڈال دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اکنامک سروے آف پاکستان ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے، میں تو نہیں ڈال رہا۔ اکنامک سروے آف پاکستان کو دیکھنا، میں نے عدنان کی بات کو نہیں سننا، میں نے پی جے میر کی بات کو بھی نہیں سننا، آپ نے میری بات کو نہیں سننا، ہم نے تیمور تالپور کی بات کو نہیں سننا۔ ہر سروے کسی امپیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے پاکستان کو، ہر سروے کسی امپیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ اکانومی جانتے ہیں۔ اگر آپ آئی ایم ایف کے پلان کو، آپ کی اکانومی آئی ایم ایف پروگرام پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، آپ نے وہ پروگرام ہی ڈی ریل کر دیا نا سر، وہ تو آپ نے کیا، وہ انہوں نے تو نہیں کیا۔ اچھا سن لینا، ہماری حکومت چلی گئی اپریل 9 تاریخ کو، ایسا ہی ہے جی سر۔ اپریل 9 تاریخ کو آپ دیکھیں کہ اگلے سال کی پروجیکشن کیا تھی، 5.5% گروتھ کی تھی۔ پھر آپ جون میں دیکھیں کہ گروتھ کیا تھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، سر ایک منٹ ادنان 2 منٹ دے دیں، 2021 کا پروگرام 2022 میں سر اس پروگرام کی بات تو کریں جس پہ آپ کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی۔ اتنا 2 منٹ چپ کر رہا، میں بات کر لینا پلیز، روکنا نا۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر آپ کا ایک فلڈ آ گیا، فلڈ کے بعد جو پروجیکشن تھی گروتھ کی وہ 3.5% تھی۔ پھر آپ کا جنوری میں جو پروجیکشن تھی وہ 2.2% تھی، آج وہ نیگیٹو چلی گئی۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ہم پہ نہیں ڈال سکتے آپ،
آپ کی جتنی پروجیکشن ہے ہمارے جانے کے بعد، وہ پروجیکشن دیکھیں ہر 2 مہینے بعد یہ ایکسیڈ کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اتنا برا پرفارم کریں گے، اس سے بھی برا پرفارم کر جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے اتنا کریں گے، ورلڈ بینک کہتا ہے یہ کریں گے، ایشین ڈیولپمنٹ کہتا ہے یہ کریں گے، بلومبرگ کہتا ہے یہ کریں گے، اکانومسٹ کہتا ہے یہ کریں گے، یہ ساروں کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں بری پرفارمنس میں۔ اور کرتے کرتے آج کیا ہوا کہ آج جو کچھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے شریفز کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ ملک چلا گیا، آپ کہہ لیں کہ شاید بدترین کرنسی ہے دنیا میں اور بدترین مہنگائی ہے دنیا میں، اور اس ملک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ آج یہ چیز ہو گئی اور ساتھ شریفز کا نام لکھا سر گیا۔ میں نے سن لی نا، میرا جواب بھی دینا، ٹائم ختم ہو رہا ہے سر، میرا جواب دے دینا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جمشید صاحب، سر آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل تو آپ نے کیا، آپ نہیں گئے اس کے ریویو میں سر؟ ناٹ ایٹ آل۔ فروری میں آپ نے جانا تھا سر 2022 میں۔ ہم تو نہیں، ہم تو بھئی ہم گئے، اور دوسرا ہی کہ اس سے پہلے لاسٹ قسط لی، ہم نے لاسٹ قسط لی اور ہم تو گئے، کیوں نہیں گئے؟ آپ کو غلط کسی نے بتایا؟ نہیں سر، فروری 2022 میں جو ریویو ہونا تھا وہ ریویو نہیں کیا آپ لوگوں نے سر۔ آپ بلائیے وہ شوکت ترین صاحب کو، ان سے پوچھئے۔ اچھا، آپ کے سامنے فیکٹس پڑھے نا، میں غلط تھوڑی کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فروری میں ہونا تھا تو مارچ میں تو یہ آگئے۔ 27 مارچ کو میری تو حکومت نہیں تھی پریکٹیکلی، 21 مارچ کو بھی نہیں تھی، 15 مارچ کو بھی نہیں تھی۔ جب 15 مارچ کو میری حکومت ہی نہیں ختم ہوئی تو فرض کریں میں نے 20 دن ضائع کر دی قوم کے۔ اکتوبر 2021 سے شروع ہوا، 20 دن ضائع کر دیے۔ 2021 سے شروع ہوا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے آپ کی حکومت رہی، ہوا دا پرائم منسٹر۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر صرف دیکھیں فرینک، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو اتنی زیادہ ویٹیج اس ملک کی اکانومی میں نہیں دیتے، دنیا میں کہیں نہیں دی جاتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے مسائل کی وجہ یا مسائل کا حل آئی ایم ایف کے پاس ہے، یہ غلط بات ہے۔ سمپل سی دو فکریں سن لیں کہ اس وقت پہلے 9 مہینوں میں 2.5 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ کم ہے، 2.5 ارب ڈالر آپ کی فارن ریمیٹنس کم ہے، 1.5 ارب ڈالر آپ کی ایف ڈی آئی کم ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہے، یہ 6.5 ارب بنتا ہے۔ 6.5 ارب ڈالر آپ کو 6 سال میں دینا آئی ایم ایف نے یا 5 سال میں دینا ہے۔ 6.5 ارب ڈالر تو آپ نے 3 مدوں میں کم کر دیا، آپ نے صرف پہلے 9 مہینوں میں۔ سر ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، بٹ آئی ایم ایف جب آپ کی اکانومی کمزور ہوتی ہے تو آئی ایم ایف پروگرام ورلڈ انسٹیٹیوشنز کو دنیا میں ٹریڈ پر ٹرسٹ دیتا ہے سر، جو کہ نہیں ملا رہا ہمیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔